السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 27 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 170 نمبر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس ویک میں میرے نزدیک تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں چند اہم ترین مواقع جو آئے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سود کے حوالے سے جو فائنل ڈیسیژن آیا ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم بہت ہی اچھی خبر ہے۔ یہ چیپٹر انشاءاللہ تعالی اب کلوز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو جوڈیشری کے حوالے سے یا کرنٹ جو اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی، اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں گا تو گورنمنٹ کا دل بھی دکھے گا اور پی ٹی آئی والوں کا بھی۔ میرے جو نظریات ہیں الحمدللہ وہ سب کو معلوم ہے۔ ہم اس وقت بھی نظریاتی تھے جب آج کے مظلومین سیم پیج کے اوپر تھے، ہم اس وقت بھی نظریاتی تھے جب ووٹ کو عزت دو والے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عوام کے اوپر مسلط ہوئے تھے، لہذا ہمیں تو اس حوالے سے کوئی مزید ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر ہر پارٹی اپنی مرضی کا کلپ بیچ میں سے اٹھاتی ہے، دوسرے کے خلاف اپلوڈ کر دیتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے گزشتہ کئی سالوں میں گائیڈ لائنز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کافی ہے۔ آج کے لیے میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ 26 جو آئینی ترمیم ہے اس میں سود کے حوالے سے جو شک شامل کی گئی ہے کہ اسے اب ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کو میں نے انڈر ڈسکشن لانا ہے۔ پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 38 ہے اس کا پیرا نمبر F یہ بتاتا تھا کہ پاکستان میں جو سود ہے اسے ختم کر دیا جائے گا، پاکستان کی بینکاری بلا سود ہوگی، لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں تھا، ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں پہلی دفعہ اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، وہ ہے 1 جنوری 2028۔ اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جتنی کنونشنل بینکنگ ہے یہ اسلامک بینکنگ میں کنورٹ ہو جائے گی، اور آلریڈی کافی سارے بینک خود بخود اس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی اسلام سے انہیں انٹرسٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی میزان بینک نے جو ریکارڈ پروفٹ کیا اور اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتماد کی وجہ سے لوگوں نے دوسرے بینکوں سے اپنے پیسے نکلوا کے اسلامک بینکوں میں رکھوانے شروع کیے، اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے سارے بینک اسلامک بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں،
یعنی اسلام کے ساتھ کوئی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ پیسے کی محبت کی وجہ سے. چلیں تب بھی درست ہے، ایٹ لیسٹ ہم اتنے بڑے حرام کام سے اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرتے ہوئے سود سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے رواں دواں ہے. کچھ عرصہ پہلے فیصل بینک بھی جو ہے وہ بھی کنورٹ ہو گیا، میزان بینک، دبئی اسلامک بینک اور کافی سارے بینک ہیں جو کافی عرصے سے اسلامک بینکنگ کر رہے تھے. بہرحال 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اس ڈیٹ کا آنا یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے بڑے عرصے کے بعد، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے مشترکہ امام اور ممدوح بن چکے ہیں الحمدللہ. تو لہذا ان کی تعریف سے اب کسی کو برا نہیں لگے گا. باقی جو ان سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ان کی خوبیاں ہیں وہ ہیں. سب سے بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں دیوبند فرقے کو نان سٹیٹ ایکٹر بننے سے روکا، بجائے اس کے کہ وہ ٹی ٹی پی جوائن کرتے ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائن کیا اور قومی دھارے کے اندر ایک پولیٹیکل سٹرگل میں آئے. اور یہ وہ ان کا کریڈٹ ہے جو میں ہمیشہ سے ان کو دیتا ہوں. جب پی ٹی آئی ان کے خلاف تھی اس وقت بھی دیتا تھا، آج تو یہ سیم پیج کے اوپر ہے، آج بھی دیتا ہوں. بہرحال جو عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، میں اسے کل بھی کنڈیم کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، بلکہ اب تو وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا سیاسی بیان ہے، بالکل ویسا سیاسی بیان جو نجم سیٹھی صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے 35 پنکچر کا دیا تھا، اس بیچارے کی زندگی برباد کر دی. تو اسی قسم کا یہ ایک سیاسی بیان تھا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے اس الزام سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. تو پاکستان کی پالیٹکس نیرا گند ہے. اس سب کے سب لوگ انکلوڈنگ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ قانون کی پاسداری کرے. سب کے سب ابن الوقت ہے، جب جس کا زور چلتا ہے وہ اپنا زور دکھا دیتا ہے. پھر میری گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی، لہذا اتنی خوراک کافی ہے ان کے لیے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلوٹ ہے جی میری طرف سے، اور خصوصاً جو ان کے سینیٹر ہیں ایڈوکیٹ کامران مرتضی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جینٹل مین ہے. جے یو آئی کو جوائن کرنے سے پہلے بھی الحمدللہ میں انہیں ریگولرلی کئی سالوں سے ٹی وی ٹاک شوز میں ان کے اوپینین کو دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ لاجیکل گفتگو کرتے ہیں وہ. یہ سارے کا سارا ڈرافٹ جو آئینی ترمیم کا تھا اس میں جے یو آئی ایف کی طرف سے پلس پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کامران مرتضی صاحب ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ لیگل ایشوز کو سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اپنی ان پٹ دی. ان دونوں شخصیات یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایڈوکیٹ کامران مرتضی صاحب کے بعد اگر میں کریڈٹ کسی کو دوں تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ ساری گراؤنڈز پرووائڈ کی. اور اس فیلڈ میں اس اکیلے بندے کی محنت ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو ایک باقاعدہ شکل دی. یہ ان کا کریڈٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ مذہبی جماعتیں، خصوصاً جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور باقی جماعتیں جنہوں نے اویئرنیس لوگوں میں پیدا کی، سب کے سب میری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کرے کہ اب منطقی انجام تک یہ معاملہ انشاءاللہ پہنچ بھی جائے، اور پہنچ جائے گا. آلریڈی 2030 کی باتیں ہو رہی تھیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، لیکن 1 جنوری 2028 کی ڈیٹ اب آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خود بخود معاملہ اسی طرف جائے گا. اور میں نے بتایا وہ اس لیے جائے گا کہ بینکوں کا اپنا فائدہ ہے. آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 70% لوگ
70% لوگ ابھی بھی بینکنگ کا استعمال نہیں کرتے اپنے پیسے کو سٹور کرنے کے لیے. لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, اور اس میں میجورٹی لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بینکنگ کا کام سودی کام ہے, اس لیے ہم نے وہاں پیسے نہیں رکھوانے. اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شاید جمعے کی نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں, لیکن سود کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. جس طرح کئی مسلمان ہیں زندگی میں کبھی ایک نماز نہیں پڑھی, لیکن وہ آپ کو دعوے سے بتائیں گے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی, میں نے سور کا گوشت نہیں کھایا, کیونکہ وہ اس گناہ کو نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ تصور کرتے ہیں. اس طرح آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سود کھانے کو یا بینکنگ سسٹم کے اندر انوالو ہونے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. پلس کئی لوگ ہیں جن کا بلیک منی بھی ہے, اور کئی لوگوں نے گولڈ کی فارم میں اپنے پاس ایسٹس رکھے ہیں. میزان بینک اور باقی جو اسلامک بینکنگ کرنے والے بینکس ہیں, میزان بینک کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں, وہ پریمیئر ہے, اس نے یہ سارے کا سارا معاملہ سٹارٹ کیا تھا. ان اسلامک بینکوں کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی اپنے پیسے بینکوں میں جمع کروانے شروع کر دیے جنہوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے, بلکہ اس پر ترا یہ کہ انہوں نے کنونشنل جو بینکنگ کرنے والے بینکس ہیں ان سے پیسے نکلوا کے میزان بینک میں اور باقی بینکوں میں شفٹ کرنے شروع کیے. اس کی وجہ سے باقی بینکوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے اور انہوں نے اپنی برانچز کھولنی پیرلل میں. سارے بینکوں نے پیرلل میں اسلامک برانچز اپنی کھولی ہوئی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو برانچز ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے. برانچ کھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سارا کاروبار ایک ہو, سامنے آپ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے 2 ونڈوز رکھ لیں. پورے کا پورا سسٹم اسلامک ہونا چاہیے جس طرح اسلامک بینک والے لے کے چل رہے ہیں, پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ ڈیٹ آنا بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. اس ڈیٹ کے اوپر پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں بھی انشاءاللہ پیرا دیں گی, پاکستان کی عوام بھی پیرا دے گی کہ اس کو آپ نے اب اسٹیبلش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی میں نے تو ریکویسٹ کی تھی, اور ابھی اس سے اگلی آئینی ترمیم پائپ لائن میں ہے. 27 بھی آئے گی, شاید 28 بھی آئے. اور ریکویسٹ یہ تھی کہ 295C جو توہین مذہب کے حوالے سے ایک شک ہے, اس میں توبہ کا ایلیمنٹ بھی انکلوڈ کر دیا جائے, تاکہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں توہین مذہب کے نام کے اوپر, جو آلموسٹ 100% افراد کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. لوگ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے دوسروں کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, تمام مکاتب فکر, وہ ایسے سو کالڈ گستاخوں جو لوگوں کی نظر میں ہیں, ان کی توبہ کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں توبہ کر لیں گے لیکن دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوگی. وہ توبہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے, دنیا میں ہم ایسے شخص کو تختہ دار تک پہنچائیں گے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, ان کے اپنے بیانات موجود ہیں. لیکن شکر ہے کہ اب انہیں سمجھ آئی ہے, لیکن ابھی بھی انہوں نے اعلانیہ اپنے ان بزرگوں کے فتووں سے رجوع نہیں کیا, بلکہ وہ اب ایک اور بات بیچ میں ان کے حمایتی چھوڑ رہے ہیں کہ جی گستاخی کی نیت سے اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی توبہ نہیں ہے, اور اگر کسی کی گستاخی کی نیت نہیں ہے وہ جتنی مرضی بڑی گستاخی کر لے اس کی توبہ قبول ہے. دیکھو مولوی بیچ میں سے کتا حلال کرنے کے لیے کیسے پوائنٹ نکالتا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر میں محاورہ بولوں گا تو برا لگے گا کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. ہاں, ہم ان کو یہی گلہ دے سکتے ہیں. انہوں نے اپنے کتے ٹومی بنائے ہوئے ہیں, باقیوں کو یہ کتے کہتے ہیں. اس طرح کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہرحال اس ایپیسوڈ میں سے ایک خیر نکلا ہے کہ ان کے اپنے فرقے کے علماء نے بھی یہ مانا کہ جی مفتی صاحب نے توبہ کر لی ہے, لہذا اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے. ایون بریلوی فرقے کا وہ ہارڈ لائنر مفتی حنیف قریشی,
جس نے ممتاز قادری کو نمک حرامی کے اوپر ابھارا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نمک حرامی کرے اور اس شخص کو قتل کرے کہ جس کی حفاظت کے اوپر وہ مامور تھا. اگر مجاہد ملت بننا ہے تو بھائی نوکری سے استعفیٰ دو اور پھر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی تم نے کرنی ہے تو کرو, نمک حرامی نہ کرو. ہم تو خیر اس ایکٹیویٹی کو بھی غلط سمجھیں گے, لیکن یہ ڈبل جرم ہے, نمک حرامی بھی ہے. اس نمک حرامی کے اوپر ابھارنے والا ممتاز قادری کو مفتی حنیف قریشی, وہ اب اتنا ماڈریٹ ہو گیا ہے, اس کا بھی بیان آیا ہے باقاعدہ کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے, لہذا معاملے کو اب ٹھپ کر دیا جائے. میرا خیال ہے اگر بریلوی اور دیوبندی ایگری کر گئے ہیں, شیعہ تو پہلے ہی قائل ہیں کہ توبہ قبول ہے, وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہے اس قسم کی تکفیری سوچ میں. رہا اہل حدیث کا مسئلہ, تو وہ تو آج کل ویسے ہی دیوبندیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کا یہ موقف نہیں ہے. یہ سارا فتنہ دنیا میں گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے کھڑا کیا ہوا یہ امام ابن تیمیہ کا ہے. الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس کی کتاب ہے, جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. لو سامو, ابن تیمیہ کی کتاب کا, جس میں اکثر جھوٹی روایتیں ہیں. تو اہل حدیث تو سب سے زیادہ ہارڈ لائنر ہیں, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گلے پھاڑنے والے مولوی کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے, شیعہ پہلے ہی ماڈریٹ تھے. سنیوں کے تینوں بڑے فرقے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. یعنی انہوں نے خود ہی اپنے ان بزرگوں کے اوپر ان انٹینشنلی لعنتیں بھیج دی ہیں, جن کے ہاتھوں یہ گمراہ ہو کے کہتے تھے کہ جی توبہ کرے گا تب بھی توبہ قبول نہیں ہے, دنیا میں ہم سزا دیں گے. لیکن زبان سے بول کے ان پہ لعنتیں نہیں بھیج رہے. انشاءاللہ وہ ذمہ داری ہم پوری کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جنوں سے کام نہیں ہوگا, دیو چاہیے کوئی. اچھا کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دیکھیں اپنے آپ کو دیو کہتے ہیں, دیو تو شیطان ہوتا ہے. یعنی یہ دیو بند شیطانی گروہ. ہاں بریلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں بند گروہ اور دیو سے شیطان. تو بھائی پوری گفتگو سنیں. ہم نے کہا وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. تو جن آپ کو کہہ رہے ہیں نا, تو یہ اگر آپ نے اس کو شیطان ماننا ہے تو چھوٹا شیطان آپ بھی ہو, کیونکہ میں نے کہا ہم پہلے جن تھے. یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہم رہے ہیں, تو اس وقت ہم جن تھے. تو اس کا مطلب ہے آپ بھی شیاطین ہو, اگر یہ مطلب لینا ہے. ہم تو تفنن کے طور پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے, وہ میری طبیعت ہے, میں اپنی گفتگو اس طریقے سے بھی کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو 27 جو آئینی ترمیم آ رہی ہے, میں تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, پرائم منسٹر سے بھی اور ان کو لانے والوں سے بھی جو اب مولویوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اور فتنہ الخوارج کی ٹرم ہمارے آرمی چیف یوز کر رہے ہیں. میرا خیال ہے فتنہ الخوارج سب سے بڑا یہ مولویوں کا طبقہ ہے, جنہوں نے توہین مذہب کے نام کے اوپر 295C کو مس یوز کر کے مسلمانوں کی زندگی پاکستان میں اجیر بنائی ہوئی ہے. اس ملک کو انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. تو توبہ کی شک 295C میں ایڈ ہونی چاہیے. اس پہ بھی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب تو آگ آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے, تو مہربانی کریں یہ ایک نیکی کر دیں پاکستانی قوم کے ساتھ. جہاں آپ نے یہ سود والا ایشو ریزالو کیا ہے تو اس مسئلے کو بھی ریزالو کریں. ہم نہیں کہتے قانون کو بدلیں, اگرچہ یہ قانون فقہ حنفی کے تحت ویسے ہی فراڈ ہے, فقہ حنفی کے تحت. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی, ان کے اسٹوڈنٹ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے مانا کہ جی فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ فقہ حنفی نافذ کرنا چاہتے ہیں جی حنفیوں کی یہاں تعداد زیادہ ہے. انہوں نے پبلک کے لیے کوئی اور گفتگو رکھی ہوئی ہے, خواص کے لیے اور گفتگو رکھی ہوئی ہے. صحیح بات نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں. خیر اب تو پبلکلی بھی یہ مان گیا ہے کہ توبہ قبول ہے, تو اب میرے خیال ہے آئین کے اندر یہ ترمیم کر دینی چاہیے. آپ لوگ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ اور جیسے مولوی کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے, تو جو ایگری کرتا ہے نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہاں جی ہم ایگری کرتے ہیں کہ توبہ والی شک اس میں ہونی چاہیے. جنہوں نے نہیں کھڑا کیا وہ بھی یقیناً ایگری ہیں. ٹھیک ہے,
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جڑا نہ کھڑا کرے تو انہوں اے تے فلاں ٹمکا، یہ کام نہیں ہم کرتے. تو یہ ایک بڑا نیکی کا کام ہوگا اگر کر دیا جائے. اب آ جائیں وہ سودی بینکاری کے حوالے سے. عوام الناس کے اندر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یہ ایک طرح ہی کام کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف انہوں نے لیبل اسلام کا لگا لیا ہے. اور یہ اکثر وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جو خود کنونشنل بینکنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں یہاں یا وہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر انہیں کچھ پتا نہیں ہے. ان سے اگر ڈسکشن کی جائے نا کہ بھائی یہ آپ کس طرح برابر کہہ رہے ہیں، کہنے کو تو نکاح اور بدکاری بھی برابر ہے، اس میں بھی حق مہر کے ذریعے رقم دی جاتی ہے عورت کو، اور بدکاری میں بھی ایک مرد عورت کو رقم دے کے خریدتا ہے. تو دیکھنے میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، لیکن نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، انبیاء کی سنت ٹھہرایا ہے، اور بدکاری کو حرام کیا. ادھر حق مہر ہے تو وہاں پہ رقم ہے، یہاں اگر ایجاب و قبول ہے تو وہاں بھی ظاہر ہے رضامندی ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ گواہ موجود ہیں تو وہاں پہ بھی بیچ میں مڈل مین ہوتے ہیں جو یہ ساری ارینجمنٹس کرتے ہیں. تو فرق کیا ہے پھر؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا ہے اور بدکاری کو حرام کیا ہے. جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، بالکل اس طریقے پہ نکاح حلال ہے اور بدکاری حرام ہے. تو یہ مثال دینا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، ایسے نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی. کنونشنل جو بینکنگ ہے وہ منی اگینسٹ منی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ. سودی ذہنیت یہی ہے کہ پیسہ جمع ہوا ہے، اس سے مزید پیسہ کمانے کے لیے رسک نہ لو کاروبار کرنے کا، بلکہ لوگوں کو سودی قرضے دو، وہ رسک وہ لوگ لیں اور تباہ و برباد ہوں، تمہیں تو تمہارا پیسہ واپس مل جائے گا. یہ ہے اصل میں سودی ذہنیت، منی اگینسٹ منی. جبکہ منی اگینسٹ گڈس یا پروڈکٹس، اشیاء کے بدلے رقم کی وصولی کرنا، یعنی کاروبار کے ذریعے چیزوں کو بیچ کے نفع کمانا، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے. تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ صرف گفتگو کر دینا کہ جی دونوں ایک جیسے ہیں، اور جب ان سے آپ ڈسکشن شروع کریں تو بالکل الف بے بھی نہیں ان کو پتا ہوتی. کوئی زیادہ گفتگو کر لے گا نا، جسے تھوڑی بہت سمجھ ہوگی، تو وہ آپ کے سامنے 2 باتیں ہائی لائٹ کرے گا، تیسری بات اس کے پاس کوئی نہیں ہوگی. نمبر 1 وہ کہے گا جی کائبر ریٹ تو سیم ہے نا جی، کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ، جس کے ذریعے بینک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، جو 2 دن پہلے اس کی جو آخری قیمت ہے، ریٹ نکلا ہے، وہ 17.92 تھا. یہ 25 اکتوبر 2024 کو. ظاہر ہے اس کے بعد تو یہ 2 دن بینک بند رہتے ہیں. تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک سودی نظام ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات اسی کی بنیاد کے اوپر آگے سیٹل ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں. وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جس کا وہ مکلف ہے، جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. تو اسے تو آپ چینج نہیں کر سکتے. لہذا یہ تو ایک فضول بہانہ ہے کہ جی اس کو بنیاد بنا کے تو آگے ریٹ سیٹ کیے جاتے ہیں. دوسرا وہ کہیں گے جی دیکھیں اسلام میں مقروض کو آپ مہلت دیتے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر کوئی پینلٹی لگائی جاتی ہے. بالکل اسلام میں پیسے کی پینلٹی کسی کے اوپر ڈالنا، یعنی کوئی مقروض ہے اور وہ ٹائم پر قرض واپس نہیں کر سکا، اس اعتبار سے اس سے مزید پیسے چارج کرنا جرمانے کی مد میں یہ بالکل حرام ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں یہ اسلامک بینکنگ والے بھی مقروض کو مہلت دینے کی بجائے
اس سے پیسے چارج کرتے ہیں، پینلٹی ہے، حالانکہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اسلامک بینک والوں کو ظاہر ہے سنگل آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی عنقریب ختم ہو جائے گا. فی الوقت بھی یہ ایسے نہیں ہے جس طرح یہ آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں. وہ کئی مہینوں تک مہلت دیتے ہیں، قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی نہیں ڈالتے ہیں. ایون قسطوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بھی جو عام شاپس پہ بھی ہے وہ بھی آخری درجے تک اسے اگنور کرتے ہیں. اسلامک بینکنگ بھی ساری یہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر چل رہی ہے. وہ انشاءاللہ میں بعد میں تھوڑا بہت اس کو بریف بھی کر دوں گا. لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب کوئی بندہ باز نہیں آتا تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایک شریعہ بورڈ بنایا اس حوالے سے، ان کی سفارشات کے اوپر ایک درمیان کا حل نکالا ہے کہ پینلٹی تو بینک وہ ڈالے گا لیکن اس کی رقم سے بینک فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ پینلٹی کی جو رقم ہے وہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے. لہذا اسلامک بینکس کو کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ قسط لیٹ کریں اور آپ کے اوپر جرمانہ پڑے، کیونکہ وہ جرمانہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ صرف آپ کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے تاکہ آپ قسط کو لیٹ نہ کریں، اور وہ بھی ایک دو قسطوں کے اوپر نہیں. جب کوئی بالکل ڈھیٹ ہو جائے نا پھر وہ اس لیول پہ اترتے ہیں، ادروائز ریلیکس کرتے رہتے ہیں، کوئی جرمانہ نہیں ہوتا. اور جو جرمانہ ڈلتا بھی ہے نا وہ بھی بینک کو نہیں ملتا. لہذا بینک کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ جرمانہ انہیں مل ہی نہیں رہا. وہ جرمانہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ میں جاتا ہے. کبھی کہیں پر زلزلہ آ گیا یا کوئی سیلاب کی صورتحال ہوگی تو گورنمنٹ اس پیسے کو یوز کرتی ہے. بینک کے اختیار میں وہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دو اعتراضات ہیں جی ٹوٹلی ان کے. وہ کمزوریاں جن کو وقت کے ساتھ امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر پورے کے پورے اسلامک بینکنگ کے سسٹم کو یہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے بھائی. ایک طرف کنونشنل بینکس ہیں جو آپ سے پیسہ لیتے ہیں، اس پیسے کو وہ بڑے بڑے کاروباری حضرات کو سودی قرضہ دیتے ہیں، اور اس سودی قرضے کے اگینسٹ جو انہیں سود ملتا ہے نا وہ حرام خود بھی کھاتے ہیں اور کچھ حصہ آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں. جبکہ اسلامک بینک والے یہ نہیں کرتے. وہ آپ سے جو رقم لیتے ہیں وہ کسی کاروباری شخصیت کو پرسنل لون کے طور پر نہیں دیتے. اسلامک بینک سے تو آپ کو پرسنل لون مل ہی نہیں سکتا. یہ حیران کن بات ہے. اسلامک بینک والے آپ کو پرسنل لون نہیں دیتے، وہ آپ کے ساتھ مداربہ کرتے ہیں یا مشارکہ کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں. خود سلیپنگ پارٹنر بن گئے، آپ نے محنت کی، یا مارٹگیج والا سسٹم کر لیا، کار فائنینسنگ کے لیے، مکان بنانے کے لیے، پلاٹ آپ کا ہے اس کے اوپر آپ کو قرضہ دے دیا، لیکن وہ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر پلاٹ آپ کا، رقم ان کی، اور پھر ایک پروڈکٹ مکان کی شکل میں آئے گی جس کے مالک آپ دونوں ہوں گے، بینک بھی اور آپ بھی. اور جو بینک نے بیچ میں رقم لگائی ہے چونکہ وہ بھی مالک ہے، مکان آپ یوز کر رہے ہیں پورے کا پورا، اگرچہ اس کے کچھ حصے کا مالک بینک بھی ہے، تو آپ بینک کو کرایہ دیتے جائیں گے اس کا، یہاں تک کہ آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ سارے کا سارا مکان آپ کا ہو جائے گا. انسٹالمنٹس کے اوپر یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. اگرچہ یہی کام کنونشنل بینکس والے بھی کرتے ہیں لیکن اس میں سودی کام بھی انوالو ہوتا ہے کیونکہ ان کا پورے کا پورا کاروبار سود کے اوپر چل رہا ہے. پلس جو سودی کام کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ ٹھیک کام بھی کرتے ہیں تو اس سسٹم کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے. ہمیں سپورٹ کرنا ہے اسلامک بینکنگ والے سسٹم کو جو ٹوٹلی حلال کاروبار کو لے کے چل رہے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو پرسنل لون کے طور پر کسی کو نہیں دیتے ہیں. فیکٹریوں والوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ارب روپے ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فیکٹری والا کہتا ہے جی ہم کپڑا بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر اس طرح کریں کہ 2 پلانٹ کپڑا لگانے کے وہ ہم آپ کو لگا دیتے ہیں، اس کے مالک ہم ہوں گے، اس کا پروفٹ ہم لیں گے، ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، بجائے ان کو پیسہ دینے کے. یا یہ کریں کہ وہ پلانٹ ہم آپ کو خرید کر دیتے ہیں
آپ قسطوں میں ہمیں اس کی رقم ادا کر دینا. جس طرح آپ کو پتا ہے 10-12 سال پہلے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے کراچی کا، اس کی توسیع کے لیے گورنمنٹ کو 6 ارب روپیہ 6 بلین چاہیے تھے، تو وہ اسلامک بینک والوں نے ان کو دیے، لیکن پیسے نہیں دیے. انہوں نے کہا آپ کو جو جو اس کے لیے سامان چاہیے نا وہ ہم خریدیں گے اور آپ ہم سے قسطوں پہ وہی سامان خرید لیں گے. یعنی کموڈٹی انوالو ہو گئی تو ظاہر ہے یہ کاروبار ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ 6 ارب کی چیز ادھار پر قسطوں کی شکل میں 6.5 ارب کی بیچنا، کیا یہ جائز ہے؟ جی جائز نہیں، صرف اس کے اوپر اجماع امت ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ چند ایک اہل حدیث علماء نے اختلاف کیا، وہ بھی آج کے، لیکن انہی اہل حدیث علماء میں بڑے اہل حدیث علماء خود مانتے ہیں، باقاعدہ ریٹن میں انہوں نے فتوے لکھے ہیں کہ یہ کاروبار ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج رہا ہے کہ نقد کی چیز 100 روپے کی اور ادھار میں 120 روپے کی. یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، یہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے، پروڈکٹ ہے اور لاجیکل ہے. مجھے بتائیں موٹر بائک کی قیمت ہے سپوز 2 لاکھ روپیہ، آپ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں 20,000 اور نیا موٹر سائیکل گھر لے آتے ہیں، وہ آپ کے ماموں کی دکان ہے. 2 لاکھ کا موٹر بائک آپ 20,000 میں خرید کر لے آئے تو بقیہ کے 1,80,000 وہ کس نے دیے؟ اس کمپنی نے. تو 1,80,000 کی مالک وہ کمپنی ہے، آپ صرف 20,000 کے مالک ہیں، لیکن استعمال آپ کر رہے ہیں، کمپنی نہیں کر رہی. تو بقیہ کی جو رقم اس نے کنٹریبیوٹ کی ہے اس کموڈٹی پہ، جتنا عرصہ موٹر بائک چلائیں گے تو اس موٹر بائک میں 20,000 کے مالک آپ ہیں، 1,80,000 کا مالک وہ کمپنی والا ہے، تو اتنا عرصہ آپ اسے کرایہ دیں گے اس موٹر بائک کا. پیسوں کے بدلے پیسہ نہیں ہے، یہ کموڈٹی کے بدلے پیسہ ہے. سود کی بیسک ڈیفینیشن ہی یہ ہے، پیسے کے بدلے پیسہ. ونس کموڈٹی انوالو ہو گئی سود ختم ہو گیا. یہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا کہ سودی قرضے دیتے تھے امیر لوگ غریبوں کو، ان سے لے کر سود کھاتے تھے اور پیسہ ڈوبنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ سارے کا سارا ملبہ غریب آدمی کے اوپر ہی گرتا تھا. اسلام نے اس سسٹم کو ڈسکریج کیا کہ یہ کام نہیں آپ نے کرنا، بلکہ کاروبار کو آپ نے بڑھوتری دینی ہے، سودی سسٹم کو آپ نے سپورٹ نہیں کرنا. اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ الحشر میں جو آیت ہے، آیت نمبر 7، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ اللہ تعالی کی جو منشا ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف امیر لوگوں میں ہی گھومتی رہے. اسپیسیفکلی تو یہ مال فے کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ مال صرف امیروں میں ہی گھومتا رہے، بلکہ اس مال کو غریبوں تک بھی جانا چاہیے کاروبار کے ذریعے. ظاہر ہے وہ کاروبار سے نفع اٹھائے گا، کچھ خود رکھے گا، کچھ آپ کو دے گا. اس لیے کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کیا ہے اور ربا کو، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر رینٹ اے کار کا بزنس ہے، آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کی کار ہے، آپ وہ رینٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں، ایک ڈرائیور اسے چلاتا ہے، وہ ڈرائیور بھی اس میں سے کچھ کمائے گا، کچھ آپ کو بھی دے گا، اور صرف ڈرائیور کی روزی نہیں کھلی اس میں پیٹرول بھی ڈلے گا، کبھی وہ گاڑی پنکچر بھی ہوگی، پھر ویئر اینڈ ٹیئر کا مسئلہ بھی اس میں ہوگا، مکینک کا کام بھی نکلے گا. تو اتنے سارے لوگوں کی روزی روٹی، وہ پیسہ کاروبار میں جب آئے گا
رننگ میں آئے گا تو کتنے گھروں کے چولہے اس کی وجہ سے جلیں گے. یہ ہے حکمت کاروبار کی. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جب آپ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں کسی کاروبار کے اندر، مداربہ کی شکل میں آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو نقصان کی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نقصان اس شخص کا ہوگا جس کی انویسٹمنٹ ہے. جو محنت کرنے والا ہے نا، وہ نقصان کو شیئر نہیں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر 1 کروڑ روپے کا بزنس کسی بندے نے کیا، انویسٹمنٹ آپ کی تھی، محنت وہ کر رہا تھا، اور اس میں نقصان ہو گیا، تو اب آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھا نقصان تم بھرو گے آدھا میں بھروں گا. بھئی وہ آدھا کہاں سے بھرے گا؟ اس کے پاس تو پیسے پہلے ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ظلم ہے. تو اسلام کی روح سے نقصان کی صورت میں ٹوٹل نقصان اٹھائے گا انویسٹمنٹ کرنے والا، کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ ہے. رقم کا نقصان اس کا ہوگا، محنت کا نقصان اس کا ہوگا، کیونکہ اس بیچارے نے محنت کی ہے نا. آپ تو گھر بیٹھے ہوئے، اس کی محنت ضائع گئی، آپ کا مال ضائع گیا. یہ نقصان کی صورت میں. لہذا یہ جو کہتے ہیں نا ہم نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر پارٹنرشپ کر رہے ہیں، وہ نفع اور نقصان یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نفع آپ 50-50% لے رہے ہیں تو نقصان بھی 50-50% برداشت کریں گے. نہیں، نقصان 100% وہ برداشت کرے گا جس نے رقم لگائی ہے، کیونکہ اس کی رقم ضائع ہوگی، دوسرے کی محنت ضائع ہوگی نا. اس نے بیچارے نے اتنی محنت کی، الٹیمیٹلی نقصان ہو گیا. اس نے تو اپنی محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن نیچرلی اگر کوئی کاشتکاری والا معاملہ ہے، سیلاب آ گیا وہاں پہ، تو کسان نے اتنی محنت کی تھی، اینڈ ٹائم پہ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا سیلاب آ گیا یا فصل میں آگ لگ گئی، تو اس بیچارے کی تو محنت ضائع گئی نا. اس کی محنت بھی ضائع جائے، الٹا 50% نقصان بھی آپ اس کے اوپر ڈالیں، یہ غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نقصان اٹھانا ہے انویسٹر نے، اور محنت ضائع ہوگی اس محنت کرنے والے کی. نفع کی صورت میں وہ آپس میں آپ طے کر سکتے ہیں. 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 70-30 بھی کر سکتے ہیں، 40-60 بھی کر سکتے ہیں. اسلام میں پروفٹ کی اس طرح کی کوئی آپ کو حد مقرر نہیں کی گئی. وہ آپس میں آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ پرسنٹیج ہوگی پروفٹ کی، انویسٹمنٹ کی نہیں کہ جی یہ 1 کروڑ لو اور مجھے مہینے کا اتنا دینا ہی دینا ہے. نہیں، یہ 1 کروڑ لو، اس سے کاروبار کرو، جو تم کماؤ گے اس کا 50% یا اس کا 40% مجھے دو گے، باقی تم رکھو گے. یعنی 1 کروڑ سے اگر اس نے مہینے کا 1 لاکھ کمایا ہے، آپ کو وہ 40,000 دے رہا ہے، خود 60,000 رکھ رہا ہے، یا آپ کو 60,000 دے رہا ہے، خود 40,000 رکھ رہا ہے، یا 50-50 آپ نے طے کر لیا ہے کہ 50,000 تمہارا 50,000 میرا. لیکن یاد رکھیے گا اگلی دفعہ اگر اس نے اس 1 کروڑ سے کمایا ہی 50,000، اب آپ کو 50,000 نہیں وہ دے گا، وہ دے گا 25,000. تو یہ پرسنٹیج جو طے کرنی ہے وہ پروفٹ جو ہو رہا ہے اس کی پرسنٹیج ہے، نہ کہ یہ کہ جو رقم میں نے دی ہے اس کا اتنا % مجھے دینا ہی دینا ہے. وہ تو سود ہو جائے گا. اس سے جو کماتے ہو اس کی پرسنٹیج کو آپ نے فکس کرنا ہے. اس طرح کی پرسنٹیج فکس کریں گے کہ اتنی رقم کے بدلے اتنے رقم دو، وہ سود ہو جائے گا. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. اور وہ آپ طے کر سکتے ہیں پروفٹ کسی قسم کا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ جی بغیر محنت کے جو کمائی کی جائے وہ حرام ہوتی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ پاکستان میں تو گولڈ جتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے، کسی کے پاس 5 تولے سونا تھا آج سے 5 سال پہلے، تو دنیا کا کوئی کاروبار اتنا پروفٹ نہیں دیتا جو سونا اپنی رقم اوپر چڑھنے کی وجہ سے دے دیتا ہے. تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ آپ کا جو سونا تھا وہ 3 گنا رقم کا ہو گیا. تو کیا وہ حرام آپ نے کمایا؟ نہیں. صحابہ کرام میں سے کئی ایک کا ذریعہ آمدن یہی تھا کہ زمین ان کی تھی، محنت یہودی کرتے تھے، اور پروفٹ آپس میں وہ تقسیم کر لیتے تھے. تو یہ کہنا کہ بغیر محنت کے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہے، اور یہ وہ مولوی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو ٹوٹلی بغیر محنت کے کماتا ہے چندوں کے اوپر.
اور یہ ایک جذباتی جملہ ہے، یہ کسی عالم یا مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کرٹیسائز نہیں کسی اسکول آف تھاٹ کو کر سکتے، یہ پبلک کے اندر ویسے ہی مشہور انہوں نے کر دیا جی، بغیر محنت کے کمائی، بغیر محنت کے کمائی۔ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہی وہ ہے کہ رقم وہ لگاتا ہے، محنت کوئی دوسرا کرتا ہے، تو بغیر محنت کے بھی اگر کوئی کمائی حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہوگی اگر حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز اس میں پروفٹ کی ریشو آپ کبھی بھی ڈیفائن اس اعتبار سے نہیں کر سکتے، جو گورنمنٹ نے بھی ایک ریٹ لسٹ نکالی ہوتی ہے کہ جی آلو آج جو ہے آپ نے 50 روپے کلو بیچنے ہیں، اور بھائی 50 روپے کلو وہ شخص تو بیچ لے گا جو منڈی سے 40 روپے کلو آلو اٹھائے گا اور منڈی کے باہر ہی ایک ریڑھی کے اوپر بیچنا شروع کر دے گا، لیکن ایک بندہ منڈی سے اٹھاتا ہے راولپنڈی میں اور وہ آلو اٹھا کے F11 ایک دکان پہ جا کے بیچتا ہے، اس کو تو لے جانے کا کرایہ اتنا پڑے گا، اور پھر اس دکان کے اوپر جس دکان کا مہینے کا کرایہ اس نے 70-80 ہزار روپے دینا ہے، اور جس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے اس نے تو کوئی کرایہ نہیں دینا، یار دے گا بھی تو زیادہ 5-6 ہزار روپے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 ہزار کرایہ دینے والا ریڑھی پہ کھڑا شخص جس ریٹ پہ آلو بیچ رہا ہے F11 کی دکان میں بیٹھنے والا شخص بھی اتنے ہی ریٹ پہ آلو بیچے؟ لہذا یہ کہنا جی اسلام میں آپ ناجائز پروفٹ نہیں لے سکتے، ضرورت سے زیادہ، یہ کوئی ضرورت ڈیفائن نہیں کی گئی، آپ کی مرضی ہے۔ اس چیز کو جو چیز کنٹرول کرے گی وہ بلیک مارکیٹنگ کو کنٹرول کرنا ہے گورنمنٹ نے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لے اور پھر اپنی مرضی سے 500 روپے کلو بیچنا شروع کر دے۔ اس چیز کو گورنمنٹ انشور کرے گی کہ یہ کام نہ ہو، باقی جو بندہ مہنگا بیچے گا اس کا بکے گا ہی نہیں۔ اگر ایک شخص 40 روپے کلو اٹھا کے 500 روپے کلو بیچ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا دکاندار 100 روپے کلو بیچ رہا ہے تو 500 والے سے کوئی لے گا ہی نہیں۔ یہ کمپٹیشن خود بخود اسے کنٹرول کرتا ہے ریٹ کو۔ لہذا یہ کہنا کہ جی آپ نے پروفٹ زیادہ لے لیا، یا یہ گورنمنٹ کی جو لسٹ نکلتی ہیں اور وہ بھی پھر فروٹ بیچنے والوں، سبزی بیچنے والوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو لسٹ لگا کے دیتے ہیں، لسٹ پہ چلتے کوئی نہیں ہے، وہ انہوں نے بھی صرف وہ برکت کے لیے لسٹ لگائی ہوتی ہے۔ ہاں نہیں دے سکتے یار، کیسے دیں؟ اتنے ٹیکسز آپ نے ڈالے ہوئے ہیں ان کے اوپر، ان کے اپنے خرچے اتنے زیادہ ہیں، مشکل سے وہ اپنے 2 وقت کا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ ظلم کریں گے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے ریٹ کنٹرول کر لیے، اس طرح ریٹ کنٹرول نہیں ہوں گے جب تک کہ اوور آل اکانومی درست نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے آپ کبھی بھی پروفٹ کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ جی آپ اتنا پروفٹ اس میں لوگے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ ہاں کسی ایک خاص جگہ کے اوپر تو آپ فکس کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں سے منڈی اتنی دور ہے، تم سب کے سب اس منڈی سے لے کے آتے ہو، اس ریٹ کے اوپر راستے میں پیٹرول کا اتنا خرچہ ہے، اتنا تم اپنا مارجن رکھو اور آگے بیچو، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ منڈی کے باہر جو ریڑھی لگا کے بیچ رہا ہے تم بھی اسی ریٹ کے اوپر اپنی دکان پہ بیچو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے ساتھ ساتھ باتیں اس لیے کلیئر کی کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی اسلام میں کتنے فیصد منافع لے سکتے ہیں؟ بھائی آپ بے شک 500% لیں، 1000% لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لوگ آپ سے چیزیں خریدیں گے ہی نہیں۔ مارکیٹ میں کمپٹیشن خود بخود اسے کنٹرول کر دے گا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 2-4 دکانوں پہ آپ پھریں تو آپ کو 19-20 کا فرق ہی ریٹس میں نظر آتا ہے، ایز سچ اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے دکاندار ایک سے زیادہ دیکھنے چاہیے، اس کے بعد چیز کو خریدنا چاہیے کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو بیچلر آف انجینئرنگ کی وہ میکینیکل کی فیلڈ میں کی، اس کے بعد میں نے جو ماسٹر ڈگری سٹارٹ کی وہ 50% تو کمپلیٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو من چلے کے سودے کے اندر ارشاد صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا، تو میں پھر اس طرف لگ گیا، تو پھر میں نے وہ اپنی ڈگری ادھر ہی چھوڑ دی۔ حالانکہ وہ میرے اپنے پیسوں سے نہیں ہو رہی تھی، سرکاری پیسوں سے ہو رہی تھی۔ تو میں نے پھر جا کے اپنے ڈائریکٹر سے بات کی کہ بھائی میں تو اس طرح نہیں چلا سکتا، میں تو اب تحقیق میں پڑ گیا ہوں۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ 2007 کے اندر میں نے پھر ڈائریکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں اب اسے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت تک میں نے جو کافی جو امپورٹنٹ سبجیکٹس تھے وہ پڑھ لیے تھے۔ ان میں سے ایک فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجرز
یہ ایک سبجیکٹ بھی تھا ماسٹر ڈگری کے دوران. تو میں نے یہ سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے اس وقت الحمدللہ پڑھا تھا, اور اس میں میرا جی پی اے بھی 4/4 ہی آیا تھا الحمدللہ. تو وہ میرے لیے کافی زیادہ لرننگ ہوئی اس حوالے سے. ٹیکنیکل ٹرم ساری پتہ چلی, ڈیٹ کے حوالے سے, ایکویٹی کے حوالے سے, ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, اسلامک بینکنگ کس طرح ورکنگ کرتی ہے, کنونشنل بینکنگ کس طرح کرتی ہے. اب یہ دیکھنے کو تو عام آدمی کو سیم ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح ہوتا نہیں ہے. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں اور آپ سے مہینے کا 50,000 روپے کرایہ لوں 1 کروڑ کا, تو اسلام کی نظر میں یہ سود ہے, کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے. لیکن میں 1 کروڑ رقم کی بجائے 1 کروڑ کا مکان آپ کو دوں اور اس مکان کے 50,000 روپے مہینے کا کرایہ آپ سے لوں, تو یہ حلال ہے. اب دیکھنے کو دونوں چیزیں بظاہر سیم نظر آ رہی ہیں, فرق کیا ہے دونوں میں؟ کموڈٹی کا. 1 کروڑ کے پیچھے 1 کروڑ کی رقم کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ سود ہے, ربا ہے. ویسے تو سود کا لفظ بدنام ہو گیا ہے, سود کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں تھا. سود مند, فائدہ مند ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے قرآن میں وہ ربا ہے. وہ بھی الربا, ایک خاص قسم کا ربا تھا, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی نفسی اسے حرام کیا ہے, تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری کرولریز اسی طریقے سے سمجھنی ہوں گی. 1 کروڑ روپے کا کرایہ 50,000 روپے لینا سود, ربا, اور 1 کروڑ روپے کا مکان کسی کو دے کر اس کا 50,000 روپے مہینے کا کرایہ لینا حلال. کیوں؟ اس لیے کہ 1 کروڑ روپے اگر میں آپ کو دوں گا تو وہ کنزیوم ہو جائے گا, کہیں آپ لگائیں گے, آپ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا مکان دیتا ہوں تو مکان کنزیوم نہیں ہوگا, یوز ہوگا, اور جب مجھے واپس لینا ہوگا آپ مجھے واپس کر دیں گے. کوئی تھوڑی بہت اس میں کوئی سفیدی اتر گئی, کہیں پہ کوئی مرمت کروانی پڑ گئی, وہ الگ بات. ادروائز مکان تو اپنا اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کنونشنل بینکنگ میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور سود کھاتے ہیں, یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں پیسہ تو دن بدن ڈی ویلیو ہو رہا ہے, کیا کریں, ہم نے جو 1 لاکھ روپیہ سال پہلے رکھوایا تھا اب تو اس کی ورث 70,000 رہ گئی ہے, تو ہم سود نہ لیں تو ہماری اپنی رقم 1 لاکھ وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, تو کیا کریں؟ بھائی یہ مسئلے صرف ہم غریب ملکوں کے ہیں. قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں, یورپ اور امریکہ اوپر ہی جا رہا ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس کوئی سیونگز رکھنی ہے, گولڈ کی فارم میں رکھ لیں, ڈالر کی فارم میں رکھ لیں, تاکہ یہ جو ڈی ویلیو ہونے والا ایشو ہے یہ ریزالو ہو جائے. یا پھر اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں, وہی مداربہ اور مشارکہ کی شکل میں جو کاروبار ان کا, اور آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا, وہ بالکل جائز ہے. گاڑی لینا چاہیں بالکل جائز ہے. باقی جو عام کنونشنل بینکنگ ہے اس کے لیے اگرچہ وہ صحیح طریقے سے بھی کام کر رہے ہوں, ہم سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اوور آل ڈوبے ہوئے ہیں وہ سارے حرام کام کے اندر, اس لیے کسی بھی اعتبار سے انہیں اس اعتبار سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. سیدھی سی بات ہے, وہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. اس لیے میں نے اس کو کلیریفائی کرنا ضروری سمجھا. اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اسلامک بینکنگ کا, یہ قسطوں کے کاروبار کے اوپر کھڑا ہے. ٹائم ویلیو آف کموڈٹی, ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, ٹائم ویلیو آف کموڈٹی. پروڈکٹ کے بدلے جو کسی کو آپ وقت کی مہلت دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ اس سے پیسے جو چارج کر لیتے ہیں, یہ کاروبار ہے, یہ حلال ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی تھا, تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے تک سرکاری لیول کے اوپر یہ کاروبار رائج تھا. اس کے اوپر اجماع امت ہے.
اہل سنت کے چاروں ائمہ متفق ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام حنیفہ۔ اس کے علاوہ تابعین کے کئی ایک فتوے موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، جس میں یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اس طریقے سے کاروبار کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ ایک حدیث جسے لوگوں نے مس یوز کیا قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دینے کے لیے، وہی حدیث اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کاروبار جائز ہے، وہ میں حدیث آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ باقی جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے وہ کافی سخت ہے، وہ صرف جذبات کے اوپر مبنی ہے، کوئی قرآن و سنت کے دلائل انہوں نے دیے نہیں۔ حدیث کی فیلڈ میں تو وہ خود مانتے تھے میں امی ہوں، جب وہ امی تھے تو انہیں ان اختلافات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ باقی جو سود کے حوالے سے ان کے دل میں حمیت تھی کہ سود ختم ہونا چاہیے، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن خام خواہ کوئی چیز سود نہیں ہے اسے سود بنا کے پیش کرنا یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ اس طرح دنیا میں نظام نہیں چل سکتا۔ وہ قسطوں کے کاروبار کو حرام سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے جس طرح ٹائم ویلیو آف منی لینا حرام ہے، اس طرح کموڈٹی کی بھی ٹائم ویلیو لینا حرام ہے، کہ نقد کی چیز 20 روپے کی، ادھار کی وہی چیز 30 روپے کی، وہ کہتے تھے یہ آپ نے جو اوپر کے 10 روپے لیے یہ حرام ہے۔ پہلے تو ہم اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ یہ بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس بال پوائنٹ کی قیمت ہے 50 روپے، نقد لے لو تو 10 چھوڑ دوں گا، اور اگر ادھار پہ لیتے ہو تو یہ 50 کا ہے۔ اب کوئی فتویٰ لگائے اس کے اوپر، میں نے قیمت ہی اس کی 50 رکھ دی ہے۔ آپ جاتے ہیں نا مارکیٹ میں، لکھا ہوتا ہے جی 1 درجن کیلے 100 روپے کے، 3 درجن 300 کے نہیں 250 کے۔ وہ جو اوپر کے 50 وہ چھوڑتا ہے، وہ تو بڑا خوشی خوشی لوگ لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ 50 روپے کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے نا، اسے تو آپ نے نقصان پہنچایا نا۔ اصولاً تو چاہیے کہ آپ اسے کہیں نہیں میں 300 ہی دوں گا تجھے۔ ادھر کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ جو فرق آ رہا ہے کہ اس نے آپ کو ایک اس اعتبار سے اوبلائج کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ 3 درجن خریدتے ہو تو چلو میں 50 روپے چھوڑ دوں گا۔ تو جو اس نے 50 روپے اپنی مرضی سے چھوڑے اس کو تو 50 کم ملے نا، یہ سارے جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر وہی شخص یہ کہے کہ یہ 3 درجن کیلے لے جاؤ، ویسے تو 300 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن تمہارے پاس رقم 300 نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم 6 مہینے میں مجھے رقم ادا کر دینا، لیکن تمہارے لیے میرا ریٹ ہے 3 درجن کیلے 400 روپے میں۔ اس کو کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی لے لیا، یہ حرام ہو گیا، سود ہو گیا۔ یہ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے، پروڈکٹ ہے، منی کی نہیں ہے۔ اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ ادھر آپ کو کوئی خدمت کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ ٹھیک ہے جی لوگ لے کے تو کھاتے رہے اور ٹھیک ہے پھر اینڈ پہ اس کی دکان بھی بند ہو جائے، پروفٹ بھی نہ لے۔ وہ اس طرح تو نہیں ہوگا، دنیا میں کاروبار اس طریقے سے نہیں چلتا۔ اب آ جائیں اس حدیث کی طرف جو جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس حدیث کا کانٹیکسٹ کیا ہے وہ امام ترمذی نے خود ساتھ لکھا ہے، لیکن اتنی حیران کن بات ہے جو لوگ تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے قسطوں کے کاروبار کو حرام قرار دینا ہے، وہ بس اتنی حدیث لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا ہے، لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نقد پہ لوگے تو 100 روپے کا بال پوائنٹ اور ادھار پر لوگے 6 مہینے کے تو یہ 150 کا ہے، تو یہ 2 قیمتیں ہوگی، لہذا یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ بنیاد اس حدیث کو بناتے ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کے آگے امام ترمذی نے باقاعدہ کمنٹس کیے ہیں، وہ کمنٹس بھی یہ ساتھ نقل کرتے ہیں لیکن آدھے،
امام ترمذی نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کپڑا نقد 10 کا ہے، اس زمانے میں درہم تھے یا دینار تھے، لیکن ادھار پر تمہیں 20 کا دوں گا، یا آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ لیں کہ نقد یہ جوڑا $10 کا ہے، ادھار پہ تمہیں $20 کا دوں گا، تو اس حدیث میں یہ مراد دیا جا رہا ہے نقد اور ادھار کے فرق کا۔ اتنے کامنٹس نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں امام ترمذی نے اس کی شرح بھی کی ہوئی ہے باقاعدہ۔ آگے امام ترمذی نے پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہو جائیں، بھلے وہ ادھار کے اوپر جو رقم ہے اس کے اوپر یا نقد کے اوپر، تو کاروبار کرنا بالکل درست ہے۔ یہ آگے نہیں وہ نقل کرتے، بیسیکلی غرر کو اوائڈ کیا گیا کہ کوئی شخص مال اٹھا کے لے جائے اور یہ کلیریفائی نہ کرے کہ اس کی رقم میں تمہیں ابھی ادا کروں گا، 6 مہینے بعد ادا کروں گا، 10 مہینے بعد ادا کروں گا، کیونکہ ریٹ پہ ڈفرنٹ ہوگا۔ اگر 1 سال کی قسطوں پہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں اس کا ریٹ ڈفرنٹ ہوگا، 2 سال کی قسطوں پہ لیتے ہیں تو اس کا ریٹ ڈفرنٹ ہوگا۔ تو باقاعدہ اس سے متعلق یہ حدیث تھی کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ایمبیگوٹی کا شکار نہ ہو، 2 قیمتیں بیک وقت نہ ہو۔ اگر ایک قیمت کے اوپر کوئی متفق ہو جاتا ہے تو پھر یہ 2 قیمتیں نہیں ہیں چیز کی، کیونکہ وہ ایک قیمت کے اوپر متفق ہو گئے کہ ہاں میں 6 مہینے کے ادھار پہ لوں گا، اب بتاؤ کتنی رقم ہے۔ پھر اس کو اونچا نیچا نہیں آپ نے کرنا، جس طرح یورپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے جاتے ہیں مارٹگیج میں، وہ پھر چینج کر دیتے ہیں، وہ سارا سودی کام ہے، پھر اس کا وہ پابند رہے گا۔ یہ امام ترمذی نے باقاعدہ اس کی شرح لکھی، ساتھ امام ترمذی نے جی، کسی فرقے کے مولوی نے نہیں۔ پھر امام شافعی کا قول بھی انہوں نے نقل کیا، اور یہ جو شرح امام ترمذی نے بیان کی ہے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور بات نہیں ملتی پوری امت میں، اور یہ ان کا خالی دعویٰ نہیں ہے۔ الموطا امام مالک کی شرح لکھی ہے امام ابن عبد البر نے، انہوں نے اس شرح میں اس حدیث کا فہم وہی بیان کیا جو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام مالک کا بھی یہی موقف ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا وہی فہم بیان کیا جو امام ترمذی نے بیان کیا، کہ لینے والا اور بیچنے والا جدا ہونے سے پہلے کسی ایک قیمت پہ اگر متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے میں یہ 10 کی چیز 20 کی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں رقم اتنے عرصے بعد دوں گا، تو یہ بالکل درست ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے مسائل نقل کیے ہیں، ان سے جب اس حدیث کا فہم پوچھا گیا انہوں نے یہی بیان کیا۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے ماننے والے تو اس پورے سسٹم کو اس وقت لے کے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو فائنینشل سسٹم آف اسلام ہے اس میں فقہ حنفی سب سے بہتر ہے۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے فقہ حنفی کی ہر چیز کی تعریف کر دی، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کی تھی کہ تقی عثمانی صاحب نے جو یہ سارا کام کیا ہے، ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے کہ یہ امام حنیفہ کی فقہ نہیں ہے صرف، باقی 3 امام بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ ہاں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حوالے سے جو کتابیں لکھی ہیں، میں نے آلموسٹ آج سے کوئی 10 سال پہلے وہ ساری منگوا کے پڑھی تھی، انہوں نے سارے اماموں کے باقاعدہ فتوے اس میں نقل کیے ہیں، یہ کسی ایک امام کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا، اور اماموں سے پہلے بھی تابعین کے فتاوی موجود ہیں، امام تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فتاوی جات، ان کے آثار موجود ہوں۔ اس میں باقاعدہ بڑے بڑے ائمہ، امام زہری، ابن شہاب زہری تابعی ہیں، ان کا موقف اس حدیث کے حوالے سے موجود ہے، امام شعبہ کا موقف موجود ہے، امام قتادہ کا موقف موجود ہے، امام حنیفہ کے جو استاد تھے حماد بن ابی سلیمان، ان کا موقف موجود ہے جو ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے۔ تو یہ سارے فتوے آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں مل جائیں گے، اردو زبان میں یہ کتابیں آ چکی ہیں، ہماری ویب سائٹ سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ سارے فتوے ساتھ اٹیچ کر دیں اگر کسی کو شوق ہے، ورنہ ترمذی آپ خود کھول کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی، وہ ہم
احادیث ساری کی ساری اس حوالے سے ڈسپلے کروا دیں گے. یہ ایک چیز تھی جس کو بیان کرنا یہاں پہ ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ قسطوں کے حوالے سے معاملہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے بلکہ ٹائم ویلیو آف کوموڈٹی ہے, اور یہ بالکل درست ہے. لہذا خام خواہ زبان کھول کے یہ کہہ دینا کہ اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بڑا ظلم ہے. اتنی محنت کر کے ان لوگوں نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا. پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اس وقت تمام بڑے شہروں کے اندر اسلامک بینکنگ کی سہولت موجود ہے. یہ چھوٹی فیسلٹی تو نہیں ہے, بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ اگر کوئی اپنے پیسے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور سود سے بھی بچانا چاہتا ہے اور اس سے کوئی پروفٹ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بینک کے ساتھ اپنا مضاربہ یا مشارکہ والا معاملہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اجارہ کر سکتا ہے, اگر گاڑی نکلوانی ہے اس نے یا مکان خریدنا ہے کسی بھی طریقے سے, وہ آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں, لیکن برانچز میں نہیں جانا, صرف ان بینکس میں جانا ہے جو مکمل طور پہ اسلامک بینکنگ کو فالو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آیا کہ 1 جنوری 2028 تک سارے کے سارے ہو جائیں گے, امید ہے کہ سارے کے سارے شفٹ ہو جائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی سود سے نفرت ہے, مین ریزن یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا پروفٹ زیادہ ہو گیا ہے. اب بینک کے مالکان کو ایز کمپیئر ٹو کنونشنل بینکنگ کے لوگوں نے پیسے وہاں پہ شفٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کے پیچھے اصل میں ریزن جو ہے وہ یہ ہے. باقی جو سود کی سینسٹیوٹی ہے, سود اور سور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر مسلمان نفرت کرتا ہے. اس کی حرمت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہے تو سورۃ البقرہ میں ایک پورا رکوع ہے, وہ آپ پڑھ لیں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 274 سے لے کر 281 تک ایک مکمل رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے بیان کیا. میری قرآن کلاسز میں نے اسے کور کیا ہے, اگر میں نے یہاں کور کیا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح مخبوط الحواس ہو کر اٹھائے جائیں گے جس طرح کسی کو شیاطین نے یا جنات نے مس کر دیا ہو, آسیب زدہ کوئی شخص ہوتا ہے, یہ ان کی حالت ہوگی قیامت کے دن, والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے کھا چکے ہو وہ معاف کیا, اب تم باز آ جاؤ, اور جو اپنی اوریجنل رقم ہے جو اگر کسی کو دی ہوئی ہے قرضے پہ وہ لے لو, اوپر والا سود ختم کر دو, ورنہ پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. یہ اتنی بڑی وعید سود کے لیے آئی. لہذا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو غصہ تھا سود کے حوالے سے بڑا جسٹیفائی تھا, بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اعمال میں سب سے بڑا گناہ وہ کہتے تھے سود ہے. اور یہ ظاہر معاملات لین دین کے اعمال کے اعتبار سے, ورنہ تو سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے. ان کا غصہ اسی وجہ سے نظر آتا تھا. اور یہ جو سود کی حرمت سے متعلق آیات ہیں, یہ وہ آیات ہیں, صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے آخر میں جو قرآن میں آیت نازل ہوئی نا وہ سود کی حرمت کی ہے, اس کے اوپر چیپٹر کلوز ہوا ہے. اور وہ آیت نمبر 281 جو میں نے بیان کیا کہ رکوع مکمل ہوتا ہے, وہ 281 نمبر آیت, اس کے اوپر جا کے رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ابن عباس کا قول موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں کہ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, پھر اس دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی, اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اور یہ سود سے متعلق جو رکوع کنکلوڈ ہوا ہے اس کی یہ آخری آیت ہے کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اس دن ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا, یعنی نیکیاں کی ہیں تو جزا اور گناہ کی ہیں تو سزا, والعیاذ باللہ تعالی, اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کا سوز و گداز بتا رہا ہے کہ واقعی یہ جس طریقے سے
کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو رخصت کرتا ہے نا اور جاتے ہوئے کوئی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے خدا اپنی مخلوق سے مخاطب ہے کہ یہ آخری بات میں تم سے کر رہا ہوں کہ ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لگتا ہے اس آیت کا سوز و گداز بتا رہا ہے. ابن عباس کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ جی سود کھانا گناہ ہے، سود دینا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اگلے دن طارق جمیل صاحب نے بھی تب آزمائی کی ہے، حالانکہ طارق جمیل صاحب کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اختلافی موضوعات کے ساتھ. خام خواہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کیوں، شاید غامدی صاحب کا کوئی کلپ دیکھ لیا تھا انہوں نے تو انہوں نے یہ بات کر دی. اور بھائی زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، زنا فی نفس ہی حرام ہے. سود مرضی سے لیا جائے، مرضی سے دیا جائے، سود فی نفس ہی حرام ہے. اور یہ وہ موقف ہے جو 2003-04 میں جب پی ٹی وی پہ غامدی صاحب کے پروگرام لگتے تھے مشرف صاحب کے دور میں، اس وقت غامدی صاحب کا یہی موقف تھا اور انہوں نے زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی مثال دی تھی کہ جس طرح زنا فی نفسی حرام ہے نا، سود اسلام میں حرام ہے. بعد میں اب آ کے ان کا یہ موقف ہوا کہ نہیں جی سود کھانا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں. اور اس سے انہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا کہ ٹھیک ہے جو لوگ سودی قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے مجبوری میں تو لے لیں، بینک گناہ گار ہوگا، آپ تو دے رہے ہیں بینک کو، بینک سے لے کر تو نہیں کھا رہے. تو ایک راستہ نکالا. حالانکہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو بھی بینکنگ سسٹم ختم ہو جائے گا، اپنی موت مر جائے گا. کیوں؟ بینک کوئی گھر سے پیسے تو نہیں لے کے آیا، بینک کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں کہ آپ مجھے پیسے دو، میں آپ کو سود کھلاؤں گا. یعنی ہم لوگ جو بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں، تو یہ سود کھانا تو غامدی صاحب کے نزدیک بھی حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بینک میں پیسے نہیں جمع کروانے چاہیے. اور جب ہم نہیں جمع کروائیں گے تو جو لوگ بینک سے سودی قرضہ لیتے ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں لے سکیں گے. لو سامو، یہ پورا سسٹم ہی مر جائے گا. یہ سسٹم کھڑا ہی اس کے اوپر ہے کہ آپ پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں سود کھانے کے لیے، اگر آپ جمع کروانا چھوڑ دیں گے تو بینک بھی کسی کو سودی قرضہ دے گا ہی نہیں. لہذا یہ کہنا کہ جی سود کھانا حرام ہے اور سود کسی کو دینا یہ آپ مظلوم ہیں تو یہ حرام نہیں ہے. نہیں، سود فی نفسی ہی حرام ہے. یہ تمام کورالریز کے ساتھ یہ پورے کا پورا سسٹم ہے جس کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے تاکہ دولت صرف امیر لوگوں میں نہ رہے بلکہ غریبوں میں بھی آئے اور کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے، جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا. یہ ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا باریک نقطہ تھا، میں نے وہ کلیئر کر دیا کیونکہ اکثر اوقات اس طرف بھی لوگ چل پڑتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقی جو لوگ احادیث کے ماننے والے ہیں تو ان کے لیے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، سود لکھنے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور سب پہ اللہ کی لعنت ہے. لہذا وہ جو بیچ میں تلاش کرتے تھے نا کہ جی وہ سود کھانا حرام ہے، سود دینا حرام نہیں ہے، تو اس میں تو کہا گیا کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، اس سسٹم کو سپورٹ کرنے والا، لکھنے والا، سب کے سب ملعون ہے. تو یہ بالکل واضح ہے لاجیکلی بھی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی. باقی جسے شوق ہے وہ مشکات المصابیح کی 2 جلد میں سود کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے، ساری حدیث جمع ہے، بلکہ وہ چیپٹر سارے ہی پڑھنا چاہیے. وہ کاروبار سے متعلق ہے، رزق حلال کمانے کے فضائل، پھر کون سے کاروبار حلال ہیں اسلام میں، کون سے حرام ہیں، اسی میں کون سی تجارت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. سود کو الگ سے انہوں نے چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا، اس کو الگ سے انہوں نے ایک چھوٹا سا چیپٹر بنایا تاکہ اس کی انٹینسٹی الگ سے پتا چلے. اچھا میرے بھائیو، ایک اور حدیث اس کانٹیکسٹ میں جو
بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کفار کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، پلس اشیاء کو رہن یعنی گروی رکھ کر اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں. ویسے تو سورۃ البقرہ میں بھی گروی چیز رکھنے کا ذکر موجود ہے. یہ بھی ایک کاروبار کا ذریعہ تھا. گارنٹی کے طور پر آپ اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھیں اور اس سے ادھار لیں، اور جب ادھار آپ اسے واپس کریں گے تو وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی. وہ گروی اس لیے رکھتا ہے کہ تاکہ اس کو اس اعتبار سے شورٹی مل جائے کہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد کے اندر کہ اگر کسی شخص کے پاس آپ نے اپنی کوئی سواری گروی رکھوائی ہے یا کوئی بھیڑ بکری گروی رکھوائی ہوئی ہے تو وہ شخص اس گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا سوائے اتنا کہ جو آپ اس جانور کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں اس کے برابر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی گھوڑا آپ کے پاس رکھوایا، اس گھوڑے کو آپ کھلا رہے ہیں تو اس کے بقدر آپ اس گھوڑے کی سواری کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کریں گے تو آپ اس سے وہ نفع نجائز والا اٹھا رہے ہوں گے. وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ہے کہ بھیڑ بکری کے اوپر جو خرچہ کر رہے ہو نا، بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے، تو اتنا دودھ اس کا استعمال کر سکتے ہو. بقیہ کا دودھ آپ نے اسی مالک کو دینا ہے جس نے آپ کے پاس چیز وہ گروی رکھوائی ہوئی ہے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس مکان گروی رکھوایا کسی نے تو ہم اس مکان کو یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل یوز کریں، لیکن کرایہ دیں اس کو. اگر آپ نے مکان اس کا یوز کرنا شروع کر دیا تو وہ اس نے آپ کو یوز کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، گارنٹی کے طور پر دیا تھا. آپ ڈبل فائدہ تو نہ اٹھائیں. گارنٹی بھی آپ نے لے لی اور اب آپ اس کے مکان سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی نفع اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ اسے اس کاروبار کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ ٹائم ویلیو آف کموڈٹی لے سکتے ہیں. وہ معاملہ بالکل اور ہے، وہ کاروبار کے کیس میں ہے. جہاں پر کوئی شخص قرض دیتا ہے وہاں پر یہ والی چیز اپلائی نہیں ہوتی. رہن اور گروی رکھی ہوئی چیزوں سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے سوائے اتنا کہ جتنا آپ اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں اتنا آپ نفع اٹھا سکتے ہیں. یہ چیز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس لیے میں نے آپ کو بیان کر دی. اس سے متعلق میں نے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے گفتگو کی ہے. ابھی بھی کافی ساری چیزیں رہتی ہیں، لیکن اتنی گفتگو اس ٹاپک کے اوپر میرا خیال کافی ہے. اگر حلال اور حرام کاروبار کے حوالے سے آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو فارکس ٹریڈنگ لکھیں اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری ویڈیو کھل جائے گی جس میں میں نے حلال اور حرام کاروبار کے جو بنیادی اصول ہیں وہ بتا دیے. باقی ہم نے آپ کو صرف اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے، رشتہ نہیں ہم نے ڈھونڈ کے دینا. لوگ ہمیں جناب بھیجتے ہیں کہ بتائیں یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز. ہم ان کو ویڈیو بھیجتے ہیں کہ دنیا میں تو لاکھوں کاروبار ہیں، اگر ہر کاروبار کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کراؤں تو عمر نو بھی مل جائے نا تب بھی میں نہیں کروا سکتا. ہم آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائیں گے. نمبر 1، سودی کام نہیں ہونا چاہیے. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ آج میں نے ڈسکس کر لی. اپنے کاروبار کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہیں سود تو نہیں آ رہا. نمبر 2، پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے، حرام پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص شراب کا کاروبار ایمانداری سے کرتا ہے یا ہمارے کے پی کے چند بھائیوں کی طرح ہیروئن کا کاروبار بڑی ایمانداری سے کرتا ہے تو وہ حرام ہی رہے گا. پروڈکٹ حلال ہونا ضروری ہے. نمبر 3، جوئے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4، غرر، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اسی دھوکے کو اوائڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم کے کاروبار کو صرف اس صورت میں حلال قرار دیا ہے جب یہ دست بدست ہو رہا ہو، نقد پہ ہو، ادھار پہ نہ ہو. ادھار پہ گیا تو اس میں پھر یہ چانسز ہوں گے کہ اس کے اندر سود کی آمیزش ہو جائے گی. وہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، وہ کس طرح ہو جائے گی. وہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی ایک سونے کا ہار خرید کر لائے
اور اس کے اندر سونا جتنا لگا تھا اس کی قیمت زیادہ تھی، اس سے کم رقم پہ وہ سونے کی اشرفیاں دے کر لائے، تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو سود والا معاملہ ہے، لہذا 10 کرو ویٹ تول کے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہار سونے کا لے کے آئے ہیں، پیسے آپ نے دیے 3 تولے کے برابر اور اس میں سونا 4 تولے کا لگا ہوا ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب سونے کی ہی اشرفیاں ہوتی تھی، یہ منوس نوٹ نہیں آئے تھے، کرنسی نوٹ. یہ سارا کا سارا فتنہ تو اس کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے نا. اب تو نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو اس میں فرق ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سونے کی اشرفی ہے، دنیا میں جہاں کہیں لے جائیں اس کی وہی ورتھ ہے، لیکن یہ نوٹ کی وجہ سے اب یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ شروع ہو گیا، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر لکھا تو ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے نوٹ، اس کے اگینسٹ سونا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس، اگر آپ مطالبہ کریں تو وہ آپ کو ادا کر سکتا ہے. یعنی ہماری گارنٹی، وہ لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے شائع ہوا. یہ نوٹ کے اوپر آپ ذرا جملے دیکھیں نا جو لکھے ہوتے ہیں، یہ بڑے حکمت امیز جملے ہوتے ہیں کہ گارنٹی ہماری ہے، ورنہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں. آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ یہ نوٹ ختم، تو 5000 کا نوٹ جو ہے وہ 5 روپے کا بھی نہیں رہے گا. گورنمنٹ کی پیچھے گارنٹی ہے. لیکن یہاں پہ ہماری غریب حکومتیں، اتنا سونا ہوتا ہی نہیں ہے، نوٹ چھاپتی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کس طرح مہنگائی بڑھ جاتی ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے ہم صرف آپ کو اصول بتائیں گے کہ ان اصولوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے یہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور بھائی جس ڈراپ شپنگ کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، قبضے میں لیے بغیر چیز کو آگے بیچنا، تو وہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا. آج وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. آج اگر کوئی شخص کسی کمپنی کی پروڈکٹ کراچی سے منگواتا ہے اور بھیجنی اس نے پنڈی ہے اور رہنے والا وہ جہلم کا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے جہلم منگوا کے اس پہ قبضہ کرے. کیا کرے گا؟ جپی ڈالے گا اسے. وہ ڈائریکٹ آرڈر کرے، وہاں سے وہاں چیز پہنچ جائے گی. اور اگر اس میں کوئی خرابی نکلی تو وہ کمپنی خود گارنٹی دیتی ہے کہ پروڈکٹ غلط ہوئی، خراب ہوئی، آپ واپس کریں، ہم آپ کو پیسے لوٹائیں گے. چونکہ اب کمپنیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ موبائل کمپنیاں ہوں، چاہے صابن سے ریلیٹڈ ہوں، باقی چیزیں ہوں، لہذا اب وہ غرر والا معاملہ ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام کی پیچھے تھیم یہ تھی کہ غرر نہ ہو، کہ ایک بندے نے مارکیٹ میں، منڈی میں کھجوریں خرید لی ہیں، ابھی قبضہ کیے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کھجور ویسی ہے یا نہیں ہے، اور آگے اس نے پروفٹ رکھ کے بیچ دی ہے. تو اس لیے کہا گیا تھا پہلے قبضہ کرنا ہے. اس کی ایسے بعض جو سلفی علماء انہوں نے کہا نہیں جی پہلے چیز پہ قبضہ کرنا ہے، تو یہ آپ جو امیزون کے ذریعے بزنس کر رہے ہیں، یہ باقی یہ سارا حرام ہے. او بھائی اللہ کے بندو، یہ جو کاروبار کر رہی ہیں یہ کمپنیاں، آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو ان ساری کمپنیوں کو آن کریں. جتنی ایمانداری سے یہ لوگ بزنس کرتے ہیں، چیز خراب نکل آئے تو کئی بار کہتے ہیں آپ چیز بھی رکھ لیں، پیسے بھی آپ کو واپس کریں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اس کو یہ کہنا کہ اس زمانے میں وہ ڈراپ شپنگ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، وہ والی ڈراپ شپنگ اس وقت بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے. لیکن یہ والی جو ڈراپ شپنگ ہے یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. غرر کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، دھوکے کو اوائڈ کرنا ہے، تو پھر یہ سارے کے سارے کاروبار حلال ہو جائیں گے. نمبر 1 سود نہ ہو، نمبر 2 پروڈکٹ حلال ہو، نمبر 3 جوئے والا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو، اور نمبر 4 غرر نہ ہو. غرر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تھریٹیکلی کمپنی ہو، کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس طرح کے بھی آن لائن بزنس چل رہے ہیں نا، کہ جی اتنا سونا لیا اور بیچ دیا، اور وہ جو کمپنی ہے نہ اس نے کبھی سونا لیا اور نہ کبھی بیچا، چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ غرر ہے. یہ آپ پیسے کے ذریعے پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں، یہ کاروبار بھی حلال نہیں ہوگا. چلیں، میں نے لگتے ہاتھ آخری 5 منٹ میں آپ کو پوری ایک کاروبار کے حلال اور حرام ہونے سے بھی جو متعلق چیزیں تھیں، یعنی اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتا دی ہیں. اب رشتہ آپ خود تلاش کریں، ہمیں نہ ای میل کیا کریں کہ جی یہ علی بھائی یہ کاروبار ہے. اور بھائی وہ کاروبار کے اندر جتنی گدڑ سنگی ہیں نا، وہ علی بھائی سے زیادہ آپ جانتے ہیں جو کر رہے ہیں. آپ نے خود یہ 4-5 چیزیں دیکھ لینی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو کریں آپ، بے شک، آپ کو کس نے منع کیا ہے. لیکن ہمارے متھے نہ مارا کریں، کیونکہ ہم سے بعض اوقات لوگ چیزیں چھپا کے فتوے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا. میں نے تو خیر آج تک یہ حرکت کی ہی نہیں ہے، باقی لوگ شاید کر لیتے ہوں، ہم نہیں یہ کرتے. ہم ہمیشہ وہ ویڈیو بھیجتے ہیں
آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کو بھی کور کر لے گی. کیوں جی منصور بھائی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ اوورآل میں نے سب کچھ کوشش کی ہے کہ کور کر دوں. باقی آپ خود بھی پڑھیں بھائی, خود کتابیں پڑھ کے دیکھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ مشکات المصابیح جو ہے نا, یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابوں کے نوٹس ہیں, بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک. اس کو آپ خود پڑھیں, آپ کو تمام احادیث جو مین سٹریم کی ساری کتابوں میں تھی ایک جگہ مل جائے گی. یہ مشکات المصابیح کے انٹروڈکشن کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. میں نے بخاری کا تعارف نہیں کرایا, مسلم کا تعارف نہیں کروایا اتنی تفصیل کے ساتھ جو میں نے مشکات کا کروایا. یہ اس بندے نے قلم توڑ دیا. میں اگر اپنی زندگی میں حدیث کے اوپر کوئی کام کرتا, کیونکہ بڑے بڑے جو اہل علم ہے الحمدللہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو احادیث کے اوپر بہت گرپ ہے, قرآن تو دو گتوں کے درمیان تھا, اس کو کوٹ کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے, مسئلہ احادیث کا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ یعنی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مشکات پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو عقائد, نظریات, معاملات سے متعلق اور کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ سارے کا سارا دین اس میں کور ہے. ایون وضو, غسل, نماز, عقائد سب کچھ کور ہے. 3 جلدوں میں مشکات المصابیح ہے. 15 MB کی 3 فائلیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے منگوا سکتے ہیں. اکیڈمی میں آ کر لیں تو ہم نے ابھی تک آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 27 اکتوبر 2024 ہم یہ تینوں جلدیں 3000 روپے کی دے رہے ہیں. ایک جلد کی فوٹو کاپی 3000 کی نہیں ہوتی, مارکیٹ میں یہ 9000 روپے کی ہے. ہم یہ ہول سیل میں اٹھاتے ہیں اور پھر ہر مشکات میں اپنی طرف سے رقم ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ آپ خرید سکیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں 3000 کی پڑ رہی ہے, ہمیں تو یہ آلموسٹ کوئی 4500 تک پڑتی ہے, لیکن اوپر کی رقم ہم دیتے ہیں تاکہ یہ آپ خرید سکیں. اور یہ پیکج صرف اکیڈمی آنے والوں کے لیے. ڈاک میں اگر آپ منگواتے ہیں تو اس کی قیمت 6000 روپے ہے. 3000 کی وہ مشکات اور اوپر کے 3000 ڈاک کا خرچہ ہے, کیونکہ ہم نے TCS کے تھرو سے بھیجنا ہوتا ہے. باقی تو خطرہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بھیجی تو شاید وہاں پہنچے ہی نہ اور ہمیں بھی نہ واپس ملے. لیکن TCS آپ کو پتا ہے ایک کریڈیبل کمپنی ہے, تو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. ہماری اکیڈمی میں کال کر سکتے ہیں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162. اس میں ہمارا پروفٹ کوئی نہیں ہوتا, ہماری جیب سے پیسے لگتے ہیں. لیکن میری خواہش ہے کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کے پاس قرآن حکیم کے ترجمے کے بعد اگر کوئی کتاب ہونی چاہیے تو مشکات المصابیح ہونی چاہیے, اور اسے پڑھیں بھی. اس میں صحیح ضعیف کے حکم لگے ہیں, اور میری وہ ویڈیو دیکھیں انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح, تو آپ کو علم حدیث کے حوالے سے بھی چیزیں انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوں گی. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. کافی سارے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. آخر میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ أَلِف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.
اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔